بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون مومن نہیں؟ فرمایا، جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کسی زمین میں سے ایک بالشت کے برابر ناجائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن اسے زمین کی 7 تہوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اپنوں سے ملا تجربہ بس اتنا سکھاتا ہے، اتنا ہی ملو کسی سے جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے اور ناشکرے شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل ہی نہیں رہتے۔ لوگوں کے گھروں میں جھانکنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تیرے گھر میں یعنی کسی سوراخ یا جنگلے وغیرہ سے تم سے اجازت لیے بغیر جھانک رہا ہو اور تم اسے کنکری مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی سزا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی اجازت کے بغیر ان کا حکمران بن جائے، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ملنے کو تو گھر پر ہی مل جائے، نہ ملے تو کعبہ میں بھی نہ ملے۔ بات ہے تڑپ اور اخلاص کی۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، اور جو ہوگا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان جائیں گے۔ ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا انعام آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ عورت سے اگر علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لوگے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی چیز ذخیرہ اندوزی کی تاکہ وہ مسلمانوں کے لیے مہنگی ہو جائے تو وہ گنہگار ہے۔ کون اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائے گا؟ صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے پڑوسی پر اس قدر ظلم و زیادتی کرے کہ اسے اپنے گھر سے نکل جانے پر مجبور کر دے تو یہ شخص ضرور ہلاک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تار ہو۔ مزید اسی طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔